بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا 7واں سیشن ہے غنہ کا۔ غنہ سے کیا مراد ہے، غنہ کب کیا جاتا ہے، غنہ کی اہمیت کیا ہے اور حروف غنہ کون کون سے ہیں۔ تو غنہ سے مراد آواز کا ناک میں ٹھہرانا، گنگنانا یا ناک میں آواز کا روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ مثلا جیسے ان، تو یہ ناک میں آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روک کے رکھا ہے۔ دوسرا ہمارا کویسچن تھا کہ غنہ کن الفاظ پہ کیا جاتا ہے، کس کس جگہ پہ کیا جاتا ہے۔ اس کو بالکل آسان پیرائے کے اندر سمجھ لیجئے، 3 جگہ پہ غنہ کیا جاتا ہے، یعنی 3 جگہ پہ آواز کو ناک میں ٹھہرایا جاتا ہے۔ پہلی جگہ کیا ہے، نون اور میم مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوگا۔ نون مشدد اور میم مشدد یعنی شد والی نون اور شد والی میم پہ ہمیشہ غنہ ہوگا۔ جیسے اس کی ایگزامپل دیکھیں، ان، 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 اس طرح نیچے والی ایگزامپلز میں دیکھیں، ثم، عم۔ تو جہاں پر بھی شد والی نون یا شد والی میم آپ کو نظر آئے، جس جگہ پہ بھی وہاں پر لازماً آپ نے غنہ کرنا ہے، یعنی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں ٹھہرانا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آواز کو ناک میں روکنا ہے میم مشدد اور نون مشدد کے اوپر۔ دوسری اس کی غنہ کرنے کی جگہ کیا ہے، نون ساکن یا تنوین۔ نون ساکن اور تنوین پر بھی غنہ ہوتا ہے، لیکن اس پر ساتھ میں ایک اور چھوٹی سی شرط ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد پر تو یہ تھا کہ ہمیشہ غنہ ہوگا، لیکن نون ساکن اور تنوین پر غنہ کرنے کے لیے ایک ساتھ میں چھوٹی سی شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین پر تب غنہ ہوتا ہے جب اس کے بعد حروف حلقی لام اور را، یہ 8 حروف بنتے ہیں۔ حروف حلقی 6 حروف ہیں جن کو ہم تھرڈ فیملی بھی کہتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا، اور اس کے ساتھ 2 حروف اور ملتے ہیں، لام اور را۔ تو یہ 8 حروف میں سے اگر کوئی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد نہ آیا ہوا ہو تو تب غنہ ہوتا ہے۔ اگر ان 8 حروف میں سے کوئی حرف ان کے بعد آ جائے تو پھر غنہ نہیں ہوگا۔ اس کو اگر ہم اور آسان کر کے سمجھیں تو یوں ہم سمجھیں گے کہ نون ساکن اور تنوین پر غنہ کرنے کے لیے ہمیں اس کے بعد والے حرف سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، یعنی جو بھی حرف اس کے بعد آ رہا ہوتا ہے اس سے ہمیں پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ اگر وہ پرمیشن ہمیں دیتا ہے تو تب ہم غنہ کریں گے، اگر وہ پرمیشن نہیں دے گا تو ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اور 8 حروف ہمیں پرمیشن نہیں دیتے، وہ 8 حروف کون کون سے ہیں، 6 حروف حلقی ہو گئے اور اس کے ساتھ لام اور را 2 حرف ہم اور ایڈ کریں گے، تو یہ 8 حروف نون ساکن اور تنوین پر غنہ کرنے کے لیے پرمیشن نہیں دیتے، جبکہ ان کے علاوہ باقی جو 21 حروف تعجی بنتے ہیں وہ ہمیں پرمیشن دیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی حرف آیا ہوا ہوگا تو ہم اس پر غنہ کریں گے۔ اس کی ایگزامپل دیکھیں، جیسے انزل، تو یہاں پر نون ساکن پر ہم نے غنہ کیا ہے کیونکہ جو اس کے بعد والا حرف ہے زا، وہ ان 8 حروف میں سے نہیں ہے جو پرمیشن نہ دے۔ اسی طرح من قبلکم، تو یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد والا جو حرف ہے وہ ہمیں پرمیشن دے رہا ہے، اس لیے ہم نے غنہ کیا ہے۔ تیسری لائن کے اندر دیکھیں، جمالتن صفرن، تو جمالتن یہ 2 پیش کے اوپر ہم نے غنہ کیا ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، تو ان پر بھی غنہ کرنے کے لیے بعد والے حرف سے پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ تو بعد والا جو حرف ہے وہ یہاں پہ ان 21 حروف میں سے ہے جو ہمیں پرمیشن دیتے ہیں، تو ہم نے یہاں پر غنہ کیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں انعاما، تو یہاں پر نون ساکن کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ عین ہے، اور عین ان 8 حروف میں سے ہے جو پرمیشن نہیں دیتا، لہٰذا یہاں پر نون ساکن کے اوپر غنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آخری لائن کے اندر اگر دیکھیں تو نفسن ہداہا، تو یہاں پر نفسن 2 زیریں جو ہیں یہ تنوین میں سے ہیں، لیکن ان پر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ جو اس کے بعد والا حرف ہے وہ ہا ہے، اور وہ ہا ان 8 حروف میں سے ہے جو غنہ کے لیے نون ساکن اور تنوین کو پرمیشن نہیں دیتے۔ تو لہٰذا نون ساکن اور تنوین پر غنہ کرنے کے لیے آپ نے یہ لازمی دیکھنا ہے کہ جو بعد والا حرف ہے وہ کون سا ہے، وہ کہ آپ کو پرمیشن دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ تیسری جگہ غنہ کرنے کے لیے میم ساکن ہے۔ میم ساکن پر بھی غنہ ہوتا ہے، اس پر بھی غنہ کرنے کے لیے بعد والا حرف دیکھنا پڑتا ہے آپ کو کہ جو بعد والا حرف ہے وہ پرمیشن دے رہا ہے آپ کو یا نہیں دے رہا، لیکن یہاں پر بات تھوڑی آسان ہے کیونکہ میم ساکن کو غنہ کرنے کے لیے صرف 2 حرف پرمیشن دیتے ہیں، وہ 2 آپ نے یاد رکھنے ہیں، وہ 2 ہیں میم اور با۔ میم ساکن کے بعد جب میم آ جائے تب اس پر غنہ ہوگا،
اور میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تب اس پر غنہ ہوگا، ادروائز باقی جتنے حرف بھی آئے ہوئے ہوں گے اس پر غنہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں اس کی مثال وَلَكُمْ مَا، تو یہاں پر میم ساکن کے بعد پھر میم آ رہی ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ اسی طرح اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے جیسا کہ تیسری لائن کے اندر کفرتم بِهِ، تو یہاں پر تم یہ غنہ ہوا ہے میم ساکن کے بعد کیونکہ جو اس کے بعد والا حرف آیا ہے وہ با ہے اور با غنہ کو پرمیشن دیتا ہے۔ تو میم ساکن پر غنہ کرنے کے لیے ہم نے بعد والا حرف دیکھنا ہے اور صرف بعد والا حرف اگر ان دو حروف میں سے ہو جو اس کو پرمیشن دیتے ہیں تو تب اس پر غنہ ہوگا، اور وہ دو حروف میم اور با ہیں۔ اسی طرح نون ساکن اور تنوین پر غنہ کرنے کے لیے بھی ہمیں بعد والا حرف دیکھنا پڑتا ہے، وہاں پہ 8 حروف حلقی لام اور را یہ پرمیشن نہیں دیتے، اور اس کے علاوہ باقی 21 حروف پرمیشن دیتے ہیں۔ اور اسی طرح پہلی جگہ جو ہے وہ نون مشدد اور میم مشدد ہے، تو نون مشدد اور میم مشدد یعنی شد والے نون اور شد والے میم پر ہمیشہ غنہ ہوگا، وہاں پر ہمیں بعد والا یا پہلے والا حرف نہیں دیکھنا ہوگا۔